ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، امن و امان، بھائی چارگی، محبت، الفت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے ساری دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کا اندھیرا، ہر طرف جبر اور تشدد اور بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ سارے ہی علاقوں کے اندر، چاہے وہ دیہات ہو، شہر ہو، عرب ہو، عجم، تمام ہی علاقوں میں رہنے والے لوگ امن و امان اور محبت اور شانتی کے لیے بے چین و بے قرار تھے۔ اس زمانے کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا ظلم و ستم سے لبریز تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے بہت ہی مختصر عرصے کے اندر اس ظلم و ستم والے ماحول کو امن و امان والے ماحول کے اندر تبدیل فرمایا۔ اور صرف اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر امن و امان اور شانتی اور ساری انسانیت کے لیے پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ کار آپ نے عطا فرمایا۔ اور دنیا کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے طریقے اور اپنے ارشادات کے اندر مختلف مواقع سے اس کی ترغیب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دنیا کے اندر جب کبھی بھی امن و امان خراب ہو، بد امنی دنیا کے اندر پھیلے، دشمنیاں اور عداوتیں جنم لیں،
تو اس کی سب سے پہلی مار جو پڑتی ہے وہ انسان کی جان پر۔ امن و امان کے ختم ہونے کے ساتھ انسانوں کی جان کی قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر انسان کی جان کو صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مذاہب ہیں، انسان کی جان کی، اس کی زندگی کی ایک قیمت بیان کی گئی ہے۔ لیکن انسانی زندگی اور اس کی حیات طیبہ اور اس کی جان، اس کی روح کو اسلام نے جو مقام عطا کیا ہے، جو مرتبہ اسلام کے اندر انسانی زندگی کا بتلایا گیا ہے، دوسرے مذاہب کے اندر وہ رتبہ نہیں ملا، اتنا زیادہ مقام دوسرے مذاہب کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم انسانی جان سے متعلق یہ فرما رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اگر کسی انسان نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، سامنے والے سے کوئی بدلہ لینا نہیں تھا، وہ زمین کے اندر شرارت اور فتنہ نہیں پھیلا رہا تھا، اس آدمی کے قصور کے بغیر ہی ناحق اس کو قتل کیا، تو اس طرح ایک آدمی کی جان کو لے لینا گویا کہ پوری انسانیت کی جان کو ختم کر دینے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان کا یہ مقام، یہ مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ تو انسان کی جان اتنی قیمتی ہے، اتنی اہمیت والی ہے، ہر آدمی قیمتی ہے، ہر آدمی کی زندگی اتنی ہی زیادہ اہمیت والی ہے۔ اس کے اندر امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، مالدار ہو، امیر ہو، بڑے عہدے والا ہو، بڑا آدمی ہو تو اس کی جان قیمتی، اور جو آدمی کم رتبے والا ہو اور کم حیثیت والا ہو، غریب ہو تو اس کی جان بے قیمت ہے۔ ایسا بھید بھاؤ اور فرق اسلام میں نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات تو یہ سکھلاتی ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کی زندگی اور ان کی جان قیمتی ہے، چاہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو یا وہ آدمی مالداروں کے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اسی لیے کسی کی جان کو بھی یوں ہی نہیں لیا جا سکتا، ہر ایک کی قیمت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پر اس کی تعلیم فرمائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین میں سدھار کے آ جانے کے بعد، ہر طرف امن و امان اور شانتی اور پیار محبت کے ماحول کے قائم ہو جانے کے بعد میں اس کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ تعالیٰ فتنہ پھیلانے والوں کو، امن و امان کے خراب کرنے والوں کو، دشمنیوں کے پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتے ہیں، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، آپ کی روایات، جس کے اندر انسانوں کی، مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی بھی جان، ان کی زندگی کی قیمت، ان کے ساتھ میں حسن اخلاق کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے، یعنی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور مومن وہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی جان اور ان کا مال اس آدمی سے محفوظ رہے، اس آدمی سے جان کا کوئی خطرہ نہ ہو،
مال پر کوئی خطرہ نہ ہو تو ایسا آدمی مومن ہے۔ گویا کہ یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور دوسرا آدمی اس مومن سے ہمیشہ مطمئن رہتا ہے کہ یہ آدمی میری جان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور میرے مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ایمان والے کی یہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیرے کی صورت میں ہوگا۔ اور مختلف ارشادات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو اللہ تعالیٰ اس بندے پر، اس انسان پر رحم نہیں کرتے، نظر رحم اللہ کی اس کی طرف نہیں پھرتی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرتا، جو لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی بھی رحم کی نظر اس کی طرف نہیں پھرتی۔ اور ایک دوسری روایت میں اسی طرح کے الفاظ کچھ بدلنے کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ارحموا من فی الارض، ان لوگوں پر، اللہ کی اس مخلوق پر جو زمین پر رہ رہی ہے، تم اس کے اوپر رحم کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ہمدردی کا معاملہ ان کے ساتھ کرو۔ یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کی تعلیمات کے اندر معاشرے کے اندر امن و امان کے قائم کرنے کے لیے اور آپس میں بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتی ہے۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اندر بدامنی کو پھیلائے، اور جو پیار محبت آپس میں لوگوں کے موجود ہے اس کو ختم کر کے آپس میں دشمنیاں بڑھائے، آپس میں دلوں کو توڑ دے۔ یہ ایک مسلمان کی شان اور ایک مسلمان اور ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات بلکہ آپ کی بعثت بھی سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر کے ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس جہاں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی رہتے ہیں اور آپ کے نہ ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف آپ کے ماننے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جو آپ پر ایمان لائے ان کے لیے بھی حضور کی رحمت، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے، دونوں جہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا۔ پچھلی قوموں میں جب انبیاء علیہ السلام اپنے پیغام کے پہنچانے کی خدمت کو پورا کر دیتے اور پائے تکمیل کو پہنچا دیتے تو ان لوگوں کو علاقوں سے کوچ کرنے کا حکم آ جاتا، اور پھر جو نافرمان بستی کے اندر رہ جاتے اللہ کا عذاب ان پر آتا اور وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جاتے۔ اس زمانے کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے دنیاوی زندگی میں ان کو یہ حصہ ملا
کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے نازل نہیں ہوتا، جس طریقے سے پہلی قوموں پر ہوا کرتا تھا۔ یہ رہنے والے منکرین اور کفار دنیاوی عذاب سے اس طریقے پر محفوظ رہ گئے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، یہاں تک کہ جو ایسی مخلوق ہیں جن کو بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، جانور، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ہے۔ بے زبان جانوروں کو اور غلاموں کو، یتیموں کو، ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے ان کا حق ان کو دلایا، اور زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو اس سے بچا لیا، عورتوں کو معاشرے کے اندر ایک مقام دلوایا، اور پھر ہر ایک کے لیے سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو آپ کا آنا بھی رحمت، اور آپ نے دنیا کے اندر جو تعلیمات ساری انسانیت تک پہنچائی ہیں وہ بھی آپ کی تعلیمات بھی رحمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد یہ ساری کی ساری رحمت، دنیا کے اندر امن و امان کا قائم کرنا، ظلم و ستم کو دنیا سے ختم کرنا، زیادتی کو ختم کرنا، اور کمزور کو اس کا حق دلانا، ظالم کو ظلم سے روک دینا، یہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تعلیمات۔ یہی ہے وہ تعلیمات جو آپ کی شریعت آپ کو سکھلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں، اور آپ نے صرف اپنے ارشادات کے اندر ہی نہیں بلکہ عملاً بھی زندگی کے اندر کئی ایک مواقع پر اس کو کر کے دکھلایا، تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ ان کے سامنے موجود رہے۔ جب فتح مکہ ہو گیا، سارے وہ لوگ مکے کے اندر موجود ہیں جنہوں نے مکی زندگی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں پتھر کانٹے بچھائے، آپ پر کچرا ڈالا، اور آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، جہاں تک ہو سکتے تھے ظلم و زیادتیاں انہوں نے کی تھی۔ اب موقع ایسا آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں ہیں اور وہاں رہنے والے کمزور ہیں۔ ایسے موقع پر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طریقے پر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، تو عموماً بادشاہوں کا طرز یہ ہوتا ہے جس علاقے کے اندر فتح کر کے داخل ہوتے ہیں وہاں کی فصلوں کو خراب کر دیتے ہیں، وہاں کے گھروں کو نیست و نابود اور وہاں پر پکڑے جانے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قیدی بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور جب ابو سفیان کو جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے، جب صحابہ کرام کی ان پر نظر پڑی تو ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ 13 سال تک مسلمانوں پر جو ظلم تم نے کیا، 13 سال تک ہمارے ساتھیوں کو جو ستاتے رہے، ان پر زیادتیاں کرتے رہے اور ظلم کے پہاڑ جو توڑتے رہے، آج بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام اور ان کی یہ بات پہنچائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، مرحمہ، یعنی آج معافی کا دن ہے، ہر ایک کے لیے معافی ہے۔ جنہوں نے ہمیں ستایا ان کے لیے معافی، جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ان کے لیے معافی، جنہوں نے ہمیں مارا ان کے لیے معافی، جنہوں نے میرے صحابہ کو پریشان کیا ان کے لیے معافی، جنہوں نے میرے ایک ایک صحابی کو گھسیٹا ہو، کسی طریقے پر تکلیف پہنچائی ہو، سب کو آج معافی ہے۔ کسی کے لیے آج بدلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے قریش
اور وہاں کے علاقے والے کھڑے ہیں اپنی گردنوں کو نیچے کیے ہوئے، نگاہیں نیچے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ ان لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، آپ کو دیکھ کر، آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی پچھلی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے والوں سے بھی یہی کہا کہ آج سب کے لیے معافی ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ تو یہ کردار اور یہ امن و امان کا نمونہ اپنے مذہب کے ہوں کہ غیر مذہب کے ہوں، ہر ایک کے ساتھ رواداری، حسن اخلاق کی اعلیٰ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے دی ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ اب بتائیے، جس کے مذہب کے اندر امن و امان کے قائم رکھنے اور بھائی چارگی اور محبت کے پھیلانے اور دشمنیوں کے ختم کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب ہو، اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس پر زور دیا گیا ہو، کیا ایسا مذہب، اس مذہب کا ماننے والا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ٹیلی ویژنز کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اور جو کچھ استعمال کیا جا سکتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا تو بہت بڑی، اس کا سہارا لے کر کے مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ جب کبھی بھی دہشت گردی موضوع بنتا ہے تو اس کا سارا الزام مسلمانوں پر اور مسلمان تحریکوں پر آتا ہے، حالانکہ مذہب اسلام کی حقیقی تعلیمات پر اگر کوئی توجہ دے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا زیادہ امن و امان کا پسند کرنے والا مذہب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دہشت گردی کے ذریعے سے مسلمان اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے اور بزور ہر ایک کو اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ہماری کتاب کا اگر وہ پڑھنے والا ہوتا تو یہ تصور اس کا کبھی نہ بنتا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر خود یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسلام کے قبول کرنے کے اندر کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اسلام کو قبول کرے، وہ چاہے تو اسلام کو نہ قبول کرے، اپنے مذہب پر قائم رہے، ہر ایک کے ساتھ رواداری کی تعلیم، ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو اختلافات کا ختم کرنا، بھائی چارگی، یہ صرف مسلم معاشرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی سطح پر امن و امان کے قائم کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اسی لیے آج جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور پھر اس طرح پروپیگنڈے کر کے جو مسلم بڑے قائدین ہیں، رہبر ہیں، ان لوگوں کو نشانہ اور پھر ان کو جیل میں لے جا کر قید کرنا، لیکن ان کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر جو مقدمات چلائے جاتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت بھی ان کے پاس نہیں ہے، صرف ان کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے، قائدین پر سے امت کے اعتماد کو ہٹا دینے کے لیے، اور ان کو معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان بدنام کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچا مسلمان بن جائے۔ آج افسوس کے ساتھ لیکن یہ بات حقیقت ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ صرف کتابوں کے اندر رہ گئی ہے، اور مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ جو تعلیمات اسلام کی ہے، مسلمان کی زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔
اسی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. بہت سارے جو دوسرے ممالک کے اندر رہنے والے اور خود ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہیں، وہ ہماری کتابیں اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ ہمارے مذہب کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق کر کے نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہتا ہے. وہ تو آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. آپ کا جو کردار ہوگا وہ آپ کے مذہب کو پریزنٹ کرنے والا ہے. اگر آپ کا کردار صحیح نہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ صحیح نہیں، تو پھر آپ گویا کہ اسلام کی شبیہ کو خود خراب کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. اسی لیے سب سے پہلے ایک مسلمان سچا پکا مسلمان بن جائے اور جو تعلیمات اسلام کی، جو تعلیمات شریعت کی ہے، وہ خود اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے اندر چمکے تھے، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات تھی. اور ان کی زندگی اور اسلامی تعلیمات کوئی الگ الگ چیز نہیں تھی، وہ دونوں ایک ہی تھے. لیکن ہماری زندگی کچھ اور، اسلامی تعلیمات کچھ اور ہو گئی ہیں. اسی لیے سارے مسلمان دنیا کے اندر بدنام ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور پوری تعلیمات پر چلنے کی، صراط مستقیم پر جم کر کے آخری سانس تک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.